امی سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ آئی اور مجھے کہا، یوسف چودھری نے تو میری جان ہی نکال دی، چلو گھر چلو، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اس پر میں نے کہا، امی کیا کیا چودھری نے؟ تو امی نے بتایا کہ گھر چلو پھر بتاؤں گی۔ پھر وہ چودھری بھی آ گیا اور میری امی کو کہنے لگا کہ چکر لگاتی رہا کرو۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب تک تم لوگ کراچی نہیں جاتے، روز یا 1-2 گھنٹے ٹائم نکال کر ادھر آ جایا کرو۔ اس پر میری امی نے کہا کہ چودھری صاحب، آپ کو تو پتہ ہے میری طبیعت کا، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اب تو 1 ہفتہ بستر سے ہی نہیں اٹھ پاؤں گی۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں اس ٹائم جذباتی ہو گیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری امی کہنے لگی کہ چودھری صاحب، اس میں جذباتی کیا ہونا، آپ نے تو جانوروں والا سلوک کیا ہے۔ میں آپ کو کہتی رہی کہ چھوڑ دو چھوڑ دو، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ اب مشکل ہے کہ میں دوبارہ تمہارے پاس آ جاؤں۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا، اچھا کل تک اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہو تو مجھے بتانا، میں تمہیں ایک اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا، وہ تمہیں 2 دن کے اندر ٹھیک کر دے گا۔ لیکن اب میں پریشان ہوں کہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، پتہ نہیں چودھری صاحب نے میری امی کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا۔ میں تو خود کو بہت طاقتور مرد سمجھتا تھا، لیکن اب میں چودھری کو دیکھ کر اور اس کی طاقت کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں چودھری نے کیا کیا تھا، میری اماں سے تو اس کی تو بس ہی کروا دی تھی۔ تو پھر ہم سے اماں کہنے لگی، چلو یوسف، باقی باتیں گھر پہ کریں گے، اور پھر وہ چودھری بھی چلا گیا۔ میں نے امی کو بائک پہ بٹھایا، چودھری کے ڈیرے سے باہر تھوڑا سا فاصلے پہ آ کے میں نے بائک کو روک دیا اور میں نے امی سے پوچھا کہ مجھے بتائیں یہ سب کیا تھا، لیکن امی مجھے کہنے لگی، گھر تو چل پگلے۔ میں نے کہا، امی گھر پہ تو سب ہیں، اس میں پھر آپ سے میں کس طرح پوچھ پاؤں گا، سب کے سامنے میں نہیں پوچھ سکتا۔ امی کہنے لگی، مت پوچھو، چودھری نے جو میرے ساتھ کیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کھا کے آیا تھا، وہ تو پورا جانور بن گیا تھا، اور آدھو آدھ اس کی گاجر بھی بڑی تھی اور طاقتور بھی تھی، پتہ نہیں اس پہ کچھ لگا کے آیا تھا۔ پھر جب میچ سٹارٹ کیا تو آؤٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اگر تھوڑی دیر مزید آؤٹ نہ ہوتا تو میری تو جان ہی نکل جاتی۔ میں نے کہا، واقعی اس کا گاجر بہت بڑا تھا؟ اس نے کہا، یوسف میں تمہیں بتا نہیں سکتی، آج جو اس نے کام کیا میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں کہ رات تک میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، میں اپنا چیک اپ کروا لوں گی۔ میں نے کہا، اچھا امی، آپ کے ساتھ جو ہونا تھا اب وہ ہو چکا، اب آپ کو دوبارہ چودھری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر میری امی کہنے لگی، ہاں یوسف، ابھی تو گھر چل، اور پھر میں بائک سٹارٹ کر کے گھر آ گیا۔ گھر آیا تو بہنوں نے کھانا بنایا ہوا تھا۔ کاشف پوچھنے لگا، ہاں امی کیا ہوا، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ پھر امی کاشف کو جھوٹ بولنے لگی، کہنے لگی، یہ بیٹا اصل میں ساری زندگی میں نے اتنا کام نہیں کیا، اس لیے میں نے بہت زیادہ کام کیا آج، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت اب خراب ہو جائے گی۔ پھر میری بہن کنیز کو آواز دینے لگی، کنیز میرا بستر لگا دے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میری بہن آئی، کہنے لگی، ماں کچھ دیر بیٹھو تو صحیح، کھانا کھاؤ اس کے بعد سو جانا۔ پھر میری امی کہنے لگی، کنیز میں بہت تھکی ہوئی ہوں، پتہ نہیں مجھے بخار بھی لگ رہا ہے۔ اب مجھے پتہ تھا کہ میری اماں کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ گھر پہ سب کو جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر میں نے کنیز کو کہا، کنیز اماں کو پریشان نہ کرو، اس نے زندگی میں اتنا کام تھوڑی کیا ہے، وہ چودھری نے اماں کو ملازم ہی سمجھ لیا تھا، اتنا کام کروایا بیچاری سے، جاؤ اس کو بستر بنا کے دو تاکہ آرام سے امی سو جائے۔ پھر میں نے کہا، امی آپ جب تک سوئیں میں آپ کے لیے دودھ اور کچھ میڈیسن لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ آرام آ جائے۔ پھر میری امی کہنے لگی، ہاں یوسف جا، مجھے تو بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ پھر میں باہر آیا، میڈیکل سٹور پہ میں نے اسے کہانی بتائی کہ اس طرح کا مسئلہ ہے، اس نے مجھے 2-3 میڈیسن دے دی، اور پھر میں نے 1 کلو دودھ لے لیا۔ گھر آیا، میں نے اپنی بہن کو کہا کہ یہ دودھ گرم کر کے امی کو دے دو، اور یہ دوائی بھی۔ پھر میری بہن نے وہ دودھ گرم کیا اور امی کو دیا، امی دوائی کھا کے اب سو چکی تھی، اور پھر ہم سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ رات کو اپنی بہن کے ساتھ سکون حاصل کرنا ہے تو کیا طریقہ سوچا جائے، کیونکہ اب تو کاشف بھی آ گیا تھا، وہ باہر میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کاشف کو کہا، کاشف آج رات تو اندر کمرے میں سو جا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات میں امی اگر اٹھی اور کچھ چاہیے ہوگا تو تم دے دینا۔ تو کاشف کہنے لگا، نہیں بھائی، اندر مجھے گرمی لگتی ہے، وہ سو رہی ہے نا میری بہن عائشہ۔ تو کہنے لگا، عائشہ تم امی کے پاس سو جاؤ اور رات کو امی کا خیال رکھنا، اور رات کو کسی بھی وقت اگر امی اٹھ جائے تو تم دیکھتی رہنا۔
تو میں نے کہا یار کاشف وہ چھوٹی ہے، اس کو نیند آ جائے گی تو امی پریشان ہو جائے گی، سو جا آج کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کاشف منہ بگاڑ کر اندر چلا گیا اور میری بہن کو کہا کہ اندر مجھے جگہ بنا دو۔ اب سب لوگ اندر سو چکے تھے، میں باہر اپنی چارپائی پہ سویا ہوا تھا اور اپنا موبائل چلا رہا تھا اور پھر انتظار کر رہا تھا کہ کب میری بہن آئے اور میں اس کے ساتھ میچ کھیلوں۔ رات کے تقریباً 1 بجے میری بہن آئی اور آ کے چارپائی پہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچنا چاہا، لیکن وہ کہہ رہی تھی بھائی ابھی نہیں کریں، گھر میں سب لوگ سو رہے ہیں اور آپ باہر صحن میں سو رہے ہیں، کوئی بھی جاگا واش روم وغیرہ جانے کے لیے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ پھر میں نے کہا کیا کریں، دوسرا کمرہ خالی کھڑا ہوا ہے، اس میں چل پڑتے ہیں۔ تو اس پر وہ کہنے لگی بھائی چلتے تو ہیں لیکن اگر کوئی اٹھ گیا، اس نے مجھے بھی دیکھا تو میرا بستر بھی خالی ہے اور آپ کا بھی خالی ہوگا تو شک بڑھ سکتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا نہیں کیا کریں تم ہی بتا دو۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی کچھ نہیں کرتے، کراچی چل کے میں تمہیں سکون دوں گی۔ میں نے کہا نہیں یار آج تو بہت دل کر رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی بھائی یقین کریں دل تو میرا بھی بہت کر رہا ہے، کیونکہ کافی دنوں سے وہ پٹھان بھی نہیں آ رہا۔ اور ہاں پٹھان سے مجھے یاد آیا، پھر کیا سوچا ہے کراچی کب چلنا ہے؟ میں نے کہا ہاں بس کل تک جاؤں گا، ابو سے پوچھوں گا کہ زمین کا کیا کرنا ہے، تب تک میرے نام لگائے گا اور پھر جیسے ہی میرے نام زمین ہو جائے گی تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ پھر میری بہن کہنے لگی کہ جب تک میں پٹھان کو بلا لیتی ہوں۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ تو وہ میری بہن کہنے لگی یہیں پہ واش روم میں مل لیں گے، باہر آپ خیال کرتے رہنا، کوئی آئے تو پھر کھانس کے مجھے اشارہ کرنا، میں سمجھ جاؤں گی۔ میں نے کہا کنیز ابھی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ گھر میں سے کوئی دیکھ لے گا، ہزار بہانے بنا کے سنا رہی تھی، اس کے لیے کوئی تمہیں وہاں نہیں یاد؟ وہ کہنے لگی نہیں نہیں بھائی، باہر آپ ہوں گے نا اس لیے تو کہہ رہی ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ چلو بھائی میرا ابھی ابھی کام کرو، تمہاری بہت ڈرامے بازیاں ہو گئی ہیں۔ میں نے بہت برداشت کر لیا، میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہ کافی منع کرتی رہی لیکن میں نے جا کے اسے شروع کر دیا اور اپنا میچ کھیلنے کی کوشش کرنے لگا اور میں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں گاجر دے دیا۔ پھر میں نے کہا چلو اس کو کھاؤ۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا رکیں بھائی، تھوڑا سا سکون حاصل کرتے ہیں، باقی اطمینان سے کراچی چل کے کریں گے۔ میں نے کہا چلو جتنا بھی کرو تو صحیح ہے، لیکن مجھے سکون ملنا چاہیے کیونکہ میں بہت تڑپ رہا ہوں، اور تم کل اس پٹھان کو بلا لینا، کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کی چوکیداری کر لوں گا۔ اور پھر اس نے وہ شروع کر دیا، لیکن وہ گاجر کھا نہیں رہی تھی، بس ہاتھوں میں لے رہی تھی۔ اور پھر میں نے باہر نکال کر میچ سٹارٹ کر دیا، وہیں پہ اس کو کھڑا کر کے، اور 10 منٹ میں لگا رہا۔ پھر وہ کہنے لگی بھائی آہستہ، ظلم نہ کریں، آپ کا بہت تگڑا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہے، تم تو اس چیز کی عادی ہو، تیمور سے اور اس پٹھان سے 2 بندوں سے تم لے چکی ہو، اب تمہیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، چپ چاپ کھڑی رہو۔ اور پھر میں 10 منٹ بعد آؤٹ ہو گیا۔ جیسے آؤٹ ہوا وہ پھر بھاگ کے واش روم چلی گئی اور پھر وہ اپنی جگہ پہ جا کے سو گئی۔ میں بھی پھر تھوڑا سا فریش ہوا، میں بھی اب سکون کی نیند کرنے کے لیے سو گیا۔ آج میں نے اپنی بہن کو حاصل کر لیا تھا جس کا میں اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا، لیکن صحیح سے اور اس پر اطمینان سے نہیں کیا تھا، جلد بازی میں ہی سب کچھ ہوا تھا، لیکن میں کامیاب ہو گیا تھا اور پھر میں سو گیا۔ اگلی صبح میری چھوٹی بہن سلمہ مجھے اٹھانے آئی، کہنے لگی بھائی اٹھ جائیں، دھوپ نکلنے والی ہے، ہم لوگ ناشتہ بنا رہے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا سلمہ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگی امی ابھی تک سو رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ ناشتے کی تیاری کرو۔ میں واش روم سے ہاتھ منہ دھو کے آیا اور پھر میں امری کے کمرے میں امی کو اٹھانے لگا۔ میں نے کہا امی امی اٹھ جائیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے بتائیں مجھے۔ پھر میری امی کہنے لگی یوسف رات کو دوائی کھائی تھی تو کچھ دیر تو بہتر رہی، لیکن اب مجھے پھر تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا امی اچھا آپ اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں، ہم پھر کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس پر میری امی کہنے لگی نہیں یار، اگر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس کو کیا بولوں گی کہ مجھے کیا ہوا ہے، چھوڑو دفع کرو، بس تم رات کو جو میڈیسن لائے تھے وہ جاؤ دوبارہ لے آؤ، میں دودھ کے ساتھ کھا لوں گی، اس سے ہو سکتا ہے میں بہتر ہو جاؤں۔ میری امی بات تو ٹھیک کر رہی تھی، امی کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، اس لیے میں نے اسے ابو کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کل رات آئے تھے اور مجھے اتنی بڑی آفر دے کے گئے ہیں۔ پھر میری بہن کنیز مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اب مجھے ذرا عجیب لگ رہا تھا کہ وہ روز تو مجھے دیکھتی ہے، آج اسے ایسا کیا ہو گیا ہے۔ پھر میں امی سے اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا کنیز کیا ہوا، سب خیریت تو ہے، کیوں مسکرا رہی ہو؟
تو پھر وہ کہنے لگی بھائی رات کو جو آپ نے مجھے سکون دیا ہے اب تو میں آپ کی دیوانی ہو گئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا واقعی؟ اس نے کہا ہاں بھائی، پہلے جتنوں کے ساتھ بھی ملی ہوں ان کا گاجر اتنا وہ نہیں تھا جتنا تمہارا تھا، اب تو دل کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں۔ میں تو خام خواہ ادھر ادھر سکون ڈھونڈتی رہی، حالانکہ اصل سکون تو میرے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ ایک دفعہ خدمت کا موقع تو دو، اب پتہ چلا کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاں بھائی، اب تو آپ کے ساتھ پھر سے تسلی کے ساتھ یہ والا میچ کھیلنا پڑے گا۔ پھر میں نے کہا کہ اب تو کراچی چل کر ہی ہوگا، بس دعا کرو ہماری زمینیں ہمیں مل جائیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں واپس آیا، امی سے بات کی۔ میں نے کہا امی وہ ابو کل آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ صلح کر لو، میں ساری زمینیں تم لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی دفع کرو یوسف، ویسے بھی ہمیں اچھا خاصا حصہ ملنے والا ہے، ہم کراچی چلیں گے، اپنی آزاد زندگی گزاریں گے، ویسے بھی ہم آزاد ماحول میں رہ کر اب ہم اس گھٹن میں نہیں رہ سکتے۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، بس میں نے کہا امی آپ سے ایک دفعہ مشورہ کر دوں، پھر آپ ناشتہ کریں اور واش پکڑ لیں۔ ناشتے کے بعد میں اور کاشف ابو کے پاس جائیں گے، پھر پوچھیں گے کہ کب چلنا ہے تاکہ وہ ہماری زمینیں ہمارے نام کروا دے۔ پھر وہ کہنے لگی یوسف ناشتہ کر کے مجھے دوائی دے دو اور پھر تم لوگ چلے جانا۔ میری امی میری بہن کو آواز دینے لگی آ جاؤ بھائی کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ پھر میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے ناشتہ کیا اور میں گیا امی کے لیے بازار سے میڈیسن لایا اور دودھ بھی لایا اور پھر ان کو دے دیا، اور بہن کو بھی ساتھ کہہ دیا کہ ناشتے کے بعد لازمی یہ دوائی دودھ کے ساتھ امی کو دے دینا۔ پھر میں اور میرا چھوٹا بھائی باہر آ گئے، ہم پھر ابو کے گھر جا رہے تھے۔ جا کے ہم نے ابو کے گھر کا دروازہ بجایا، میرے ابو باہر آئے، شاید اندر کوئی عورت گھوم رہی تھی، مجھے دیکھ کر عجیب لگا۔ میں اندر جانے لگا تو ابو کہنے لگے آ جاؤ یوسف باہر چلتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے شک پڑ گیا کہ عورت رجو ہی تھی، جو شاید یہی میرے ابو کے ساتھ رہ رہی تھی، اور پھر جو پیار محبت میرے دل میں ابو کے لیے جاگ رہا تھا اب وہ ایک دم ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے کہا ابو آپ زمین کب ہمارے نام لگوا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں کل تم لوگوں کے پاس آیا تھا کہ کیا سوچا تم لوگوں نے؟ میں نے کہا وہ امی نہیں مان رہی، جتنا حصہ ہمارا بنتا ہے آج ہی آپ چلیں رجسٹری آفس اور ہمیں دونوں بھائیوں کے نام ہماری زمینیں دے دیں اور ہماری بہنوں کا حصہ بھی ہمیں دے دیں۔ تو پھر ابو بہانے بنانے لگے کہ آج تو نہیں، آج میری طبیعت خراب ہے، کل میں چلوں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ پھر وہ کہنے لگے یوسف اگر تم لوگ مان جاتے تو اچھا تھا، شاید اس کو بھی رجو نے آفر دے دی تھی کہ وہ دونوں شادی کر لیں۔ آج ابا کے لفظوں میں وہ کل والی محبت نہیں تھی۔ کل میرا ابو واقعی بہت پریشان تھا، جس انداز سے وہ بول رہا تھا میں ابھی پگھلنے والا تھا، لیکن آج میرا ابو اس انداز سے نہیں بول رہا تھا۔ میں نے کہا انہیں نہیں ابو، ہمارے راستے اب جدا جدا ہیں، آپ اپنی زندگی جئیں اور ہم اپنی جئیں گے، بس ہماری زمینیں ہمیں دے دیں تاکہ ہم کراچی چلے جائیں۔ تو پھر میرے ابو کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، کل تم لوگ صبح 9 بجے آ جانا، میں جب تک پٹواری کو مل لیتا ہوں، آج اسے ساری تفصیل بتا دیتا ہوں، کل جو بھی تم لوگوں کا حصہ بنتا ہے میں تم لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ اصل میں ہماری زمینیں تھیں تو بہت ساری، حصہ بہت سارا تھا ہمارا، اور ہمارا حصہ دینے کے بعد بھی ابو کے پاس کافی ساری زمینیں بچتی تھیں، وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکتے تھے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور پھر میں اور میرا چھوٹا بھائی واپس گھر آ گئے۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا یار وہ کراچی میں مکان کا فائنل کر، بس کل تک یہ ہو جاتا ہے تو آج میں کسی کو ملتا ہوں تاکہ یہ ہماری زمینیں سیل ہو جائیں۔ پھر کاشف کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، آپ زمین کے بارے میں سوچیں، میں کراچی میں گھر کا کچھ کرتا ہوں۔ اور پھر میں باہر نکل آیا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ یار وہ میری جتنی بھی زمینیں بنتی ہیں وہ مجھے سیل کروا دے، وہ بھی 2-3 دن کے اندر۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار 2-3 دن کے اندر کون خریدے گا، اس طرح پیسہ کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا یار کچھ کر جلدی بیچنا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس چودھری کو بیچ دو، وہ چاہے تو خرید سکتا ہے، اور ویسے بھی تم لوگوں کا فیصلہ اسی نے تو کیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے۔ میں نے کہا اچھا رخ، پھر میں نے اس کی کال بند کر دی اور میں نے چودھری صاحب کو کال ملا دی۔ چودھری صاحب نے میرا فون اٹھایا تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں ہاں یوسف بولو۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے فیصلہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمینیں اتنی ہیں، یہاں پہ تو کوئی نہیں خرید سکتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہماری زمینیں آپ ہی خرید لیں۔ پھر چودھری کہنے لگا میں خرید تو لوں لیکن قیمت میری مرضی کی ہوگی،
یہ نہ بولنا کہ مجھے گھاٹا دیا ہے۔ میں نے کہا چودھری صاحب اب مارکیٹ کے ریٹ سے تھوڑا کم دے دینا، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو پھر وہ چودھری کہنے لگا اچھا شام کو اپنی امی کو لے کے میرے ڈیرے پہ آ جانا، جو بھی زمین کے بارے میں بات ہے پھر وہ ہم وہاں پر کر لیں گے کہ میں کتنے میں خرید رہا ہوں، میں تمہاری امی کو وہاں پر بتا دوں گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ تو میں گھر آیا، میری امی اب بہتر ہو چکی تھی۔ میں نے امی کو بتایا نہیں کہ زمینیں تو ہمیں مل جائیں گی، ہم ابو سے جا کے مل آئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ کل میں تم لوگوں کو جا کے نام لکھوا دوں گا اور پھر 8-10 دن میں ہمارے نام ہو جائیں گی، لیکن ان کا کوئی خریدار نہیں ہے، اتنا جلدی نہیں ملے گا۔ پھر میری امی کہنے لگی کہ تھوڑی تھوڑی بیچ دیتے ہیں، فی الحال تھوڑی بیچتے ہیں، کراچی چلتے ہیں، گھر خرید لیتے ہیں اور پھر بعد میں آ کے ساری بیچ دینا۔ میں نے کہا امی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ چودھری کہہ رہا ہے کہ یہ میں تم لوگوں کی زمین لے لوں گا۔ تو پھر وہ کہنے لگی ہاں یہ بھی اچھا ہے۔ میں نے کہا امی وہ شام کو بلا رہا ہے تمہیں اور مجھے زمین کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ تو پھر میری امی کہنے لگی نہیں یوسف اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اب کی بار گئی تو میری لاش ہی واپس آئے گی۔ پھر میں نے کہا امی آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تھوڑی سی اور اٹھا لیں، چلتے ہیں نا شام کو۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویری نائس لکھ دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ساری قسطیں آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ سکیں۔ شکریہ۔